باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اس پروگرام کی روح رواں جناب انم نقوی صاحبہ کی خدمت میں، اور جو لوگ اس ہمارے ساتھ زوم پہ حاضر ہیں، جو لوگ قائم ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کارکنان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومن مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مولا کی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ مسلسل چند ہفتوں سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، پروگرام ہماری مصروفیت کی بنا پہ وقت نہیں ہو پا رہا تھا، آج جو مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں چھوٹی چھوٹی گفتگو، چھوٹا چھوٹا جملہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا، اس میں سے چند آپ کے سامنے کلمات کو پڑھ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو خداوند عالم توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ 373 نمبر کا جو یہ کلام ہے، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبد الرحمن ابن ابی لیلى الفقیہ سے نقل کیا ہے، جب وہ لوگ ابن اشعث اور حجاج کے ساتھ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، مولا کائنات نے یہ بات کی، اور جو ابن جریر نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ایھا المؤمنون، اے مومنین، انہ من رأى عدوانا يعمل به ومنکرا يدعى الیہ فانکرہ بقلبہ فقد سلم وبریا۔ کہہ رہے ہیں جو شخص زیادتیوں کو، ظلم کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن صرف اپنے قلب سے اس کا انکار کرے، یعنی اس کو قلب سے تو برا لگ رہا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے، ظلم کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، چپ ہے، خاموش ہے۔ اور آج بہرحال بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے اور مظلوم کا ساتھ دینے سے بہت بچتے ہیں کہ کہیں ہم جسے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ کوئی بات آ جائے، اور ہم بہت ہی اچھے شہری کی طرح سے رہنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہماری صنف کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو حق بولنے سے یا ظلم ہونے پر آناکانی کرتے ہیں اور بیان نہیں کرتے، تو ان کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ فن کا رہو بقلب ہی، اگرچہ وہ اس ظلم کو قبول نہیں کرتے، دل سے کہتے ہیں ہاں بری بات ہے، لیکن زبان سے یا پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں۔ فقط تو کیا فرمایا، فقط سلم وبریا، بس وہ عذاب سے بچ گیا، یعنی خداوند عالم اس کو عذاب نہیں دے گا، چونکہ وہ قلب سے جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس ظلم کو، جو ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن قلب سے بھی وہ اس سے بزن ہے۔ ومن انکرہ بلسانہ، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ظلم کے خلاف بول رہا ہے، جو مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کرنے والے کے بھی خلاف بول رہا ہے اور مظلوم کی حمایت میں بول رہا ہے، فقط اجر وهو افضل من صاحبہ، اور اس کو کیا ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو خداوند عالم اجر دے گا چونکہ یہ بولا ہے۔ وهو افضل من صاحبہ، اور اس شخص سے جو اسے دل سے منع کر رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، خاموش تھا، اس سے یہ شخص افضل ہے جو بول رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر چپ ہیں اور ہم خاموش ہیں، اور جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں بہت سے معاملات ہماری کمیونٹی میں اسی طرح کا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ عوام پہ ظلم ہو، چاہے وہ علماء پہ ظلم ہو، چاہے وہ مومنین مومنات پہ ظلم ہو۔ ہم جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، چپ رہتے ہیں، اپنے دامن کو بچاتے ہیں کہ ہم بچے رہیں تو بہت اچھے رہیں گے لوگوں کے درمیان میں، تو مولا ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو بولتا ہے، کہتا نہیں غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو کچھ لوگ کہیں گے بھائی کیوں بول رہے ہیں اور بولتے ہیں فلاں ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، تو مولا فرما رہے ہیں کہ
کہ جو بول رہا ہے نا اس کو بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں گے، کیوں بول رہے ہیں آپ سے کیا مطلب ہے، آپ کا میٹر نہیں ہے۔ نہیں، میٹر ہے، ایک مومن کے ساتھ یا ایک مومنہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بہت اللہ یا اہل بیت یا مولا کے بہت اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ بول رہے ہیں تو مولا کیا فرماتا ہے، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وہ افضل ہے، وہ بہتر اس شخص سے جو نہیں بول رہا ہے۔ وَمَنْ أَنْكَرَ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَىٰ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو لڑ رہا ہے، جو اس کے اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور ظالموں کے خلاف لڑ رہا ہے اور اللہ کی حمایت میں لڑ رہا ہے۔ وقام علی الطریق اللہ فذلک الذی اصاب سبیل الہدی، ایسا شخص جو دفاع کر رہا ہو، لڑ بھی رہا ہو اور دفاع بھی کر رہا ہو، مولا کیا فرماتے ہیں، ایسا شخص ہدایت کے راستے پر قائم ہے۔ وَنَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ، اور اس کا قلب جو ہے یقین سے منور ہو گیا ہے۔ تو آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں کہ جو لوگ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کمیونٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے، میں کیا یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے بات کروں، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، سب چپ خاموش، جیسے لگ رہا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، میرے استاد کہتے تھے کہ کتنا یہ دین مظلوم ہے، چونکہ اس کا جو صاحب ہے، اس کا جو اصل وارث ہے وہ پردہ غیب میں ہے، تو لوگ بول بھی نہیں رہے ہیں، نہیں بولتے، چپ چاپ چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں اور بہت امن میں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ عذاب سے تو بچ جائے گا، مطلب چونکہ دل سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بری بات ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو بات ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، صرف آواز اٹھا رہا ہے، کہتا نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ افضل ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو دفاع کر رہا ہے، جو آرگومنٹ کر رہا ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ لڑ جاتا ہے، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے مولا کیا فرما، وَنَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ، اسے یقین ہے، کس بات کا یقین ہے، کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کی رضا کے لیے ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، بولیں، مظلوم کی حمایت کریں، تاکہ آپ کو خداوند عالم اجر عطا فرمائے۔ پھر 374 میں مولا فرماتے ہیں کہ کلام آخر لو علیہ السلام، فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، جس چیز کو اللہ نے برا کہا ہے، شریعت نے برا کہا ہے، ایک شخص ہے جو زبان سے بھی، دل سے بھی اور اپنے اعضاء سے بھی، ہاتھ پیر سے بھی اس سے بچتا ہے، مطلب وہ زبان سے بھی اس کا مخالف ہے، اس کا منکر ہے، اپنے دل سے بھی ہے اور ہاتھ سے، مطلب نہیں کرتا ہے۔ ذالک المستکمل لخصال الخیر، وہ خیر کے راستے میں مکمل ہے، اس نے مکمل طریقے سے خیر پا لی۔ کرو بلسان و قلب ہی والتارک بیدہ، ایک شخص ہے کہ جو زبان سے اور قلب سے تو انکار کرتا ہے، ہاں ہاں یہ برا ہے، لیکن جب کام کرنے کی بات ہے، چلو برے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا، فذالک متمسک بالخصلتین، تو اس نے تین میں سے دو چیز کو تو حاصل کیا لیکن ایک کو چھوڑ دیا، ایک خیر کم ہو گیا۔ مضیع خصلۃ ومنہم المنکر بقلبہ، اور ایک ایسا شخص جو صرف قلب سے انکار کرتا ہے لیکن نہ زبان سے بولتا ہے، نہ اپنے کوئی پریکٹیکل آ کے حمایت کرتا ہے۔ کیا فرمایا، فذالک الذی ضیع الاشرف الخصلتین من ثلاث تمسک بالواحدہ ومنہم تارک للانکار المنکر بلسانہ وقلبہ وذی فذالک میت الاحیاء، تو وہ جو قلب سے صرف کہہ رہا ہے، اس نے دو خصلتوں کو چھوڑ دیا، خیر کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں کو چھوڑ دیا، صرف ایک حصے کو پاتا رہا۔ لیکن جو شخص نہ زبان سے، نہ قلب سے، نہ ہاتھ سے
ان برائیوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، قلب سے کرے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے۔ وَيَدِ فَذَلِكَ مَيَّتُ الْأَحْيَاءِ، ایسے لوگ زندہ لاش کی طرح ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں مولا کائنات نے کتنا سخت لفظ کہا ہے ان کے لیے جو حق کے حمایت میں نہیں بولتے، باطل کے خلاف نہیں بولتے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتے، نہ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ زندہ لاش ہیں۔ وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر انا كنفسة في بحر لجيا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نیک کام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کار خیر کرتا ہے، اپنا پرسنل جو کام کرتا ہے وہ کیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کرتا ہے، یعنی دوسروں تک دین نہیں پھیلاتا، دوسروں کے لیے ٹائم نہیں دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، صرف اپنا بس نماز پڑھتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، لیکن دوسروں کی ہدایت کرنا، دوسروں تک پہنچنا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا، نیکی کی تعلیم دینا، یہ نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ بس وہ اپنا کار خیر کرتا ہے، یعنی اپنے نماز پڑھ لے گا لیکن دوسروں سے نہیں کچھ کہے گا، اپنے چپ رہے گا، دوسروں کو کوئی نصیحت نہیں کرے گا، دیکھتا رہے گا کہ جھوٹ ہو رہا ہے، تہمتیں لگ رہی ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، غلط باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ نہیں بولے گا، وہ اپنے دامن کو بچائے گا۔ ہاں، اپنا کام وہ کرتا ہے، وہ اپنا کار خیر کرتا ہے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ایسے لوگ مولا انا كنفسة في البحر لجی، یعنی جو خیر کا سمندر ہے اس میں ان کا جو اپنا جو کام ہے اور دوسرے کے لیے نہیں کرتے، یہ ایک لعاب یعنی تھوک کے برابر ہے، یعنی تھوک جو سمندر میں پڑتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر آپ صرف اپنے لیے کار خیر کر رہے ہیں اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ کی راہ میں جہاد سے مراد یہاں پہ کوشش ہے، لوگوں کے لیے کوشش نہیں کرتے تو آپ کچھ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا یقربان من اجل، اگر آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو برائی پر ٹوکتے ہیں تو آپ نہ ڈریں، آپ کی موت قریب نہیں ہو جائے گی کہ آپ مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے، نہ ولا ینقصان من رزق، اور یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے سے آپ کا رزق کم نہیں ہو جائے گا، آپ ڈرے نہیں۔ یہ ہمارے لیے علماء کے لیے ہے کہ آپ ممبروں سے حق بولیں، ڈرے نہیں۔ اگر دو چار لوگ آپ سے مدرسہ نہیں پڑھوائیں گے اور آپ کو ہدیہ نہیں دیں گے یا آپ کی مدد نہیں کریں گے تو آپ کا رزق ختم نہیں ہو جائے گا۔ وَأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ، اور ان سب میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے انصاف کی بات کی جائے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو، مومنین کو، مومنات کو سلیقے سے، ادب سے، تہذیب سے ہم ان کو برائیوں سے روکیں، ان کو نیکیوں کی سے موٹیویٹ کریں کہ آپ نیکیاں کریں۔ یہ آپ کے اپنے پرسنل کار خیر سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اپنے لیے تو کریں لیکن دوسروں کو بھی اس کی طرف آمادہ کریں۔ جیسے درس نہج البلاغہ ہے، خود تو شرکت کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو بھی کہیں کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں، مولا کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے پرسنل عمل سے بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور یہ افضل العمل ہے، یعنی بہترین عمل ہے مولا کائنات کی نگاہ میں۔ 375 میں مولا فرماتا ہے نبی جحیفہ قال سمعت امیر المومنین علیہ السلام یقول، ابھی جحیفہ روایت کرتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ فرمایا اول ما تغلبون علیہ من الجہاد الجہاد بایدیکم، ثم جو آپ کو مغلوب کر دے گا وہ کون سا ہے؟ وہ ہاتھ کا جہاد ہے، متحاد کا جہاد ہے، ثم بألسنتکم ثم بقلوبکم، لیکن جو زبان اور قلب کا جہاد ہے اس کے بعد آپ کو مغلوب کر دے گا۔ فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينکر منکرا قلب فجعل اعلاه اسفل واسفل اعلاه۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی ہدایت نہیں کرتا ہے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ قلب سے،
اور روکتا نہیں ہے. مطلب آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ امام بارگاہ میں گئے، مسجد میں گئے نماز پڑھنے، امام بارگاہ میں گئے مجلس پڑھنے، باہر نکلے، سارے مومن ہوتے ہیں، مطلب کوئی وہاں غیر تو آتا نہیں، مومنین ہوتے ہیں، مومنات ہوتی ہیں، خواتین جاتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ مومن ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کے خلاف اس کے گھر کی باتوں کو لوگ، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ٹوک دیں، بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں غیبت کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. یا کوئی شخص ہے، اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ اندر آئیں، مجلس میں بیٹھ جائیں، یا مثال کے طور پر آئیں نماز پڑھ لیں، پیار سے کہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ کے سامنے غیبت ہو رہی ہے، آپ بیٹھے مزہ لے رہے ہیں، یا چپ چام سے کیا مطلب، دوسرے کی بات ہو رہی ہے. فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ. اللہ اکبر. اس کا اگر ہم مفہومی ترجمہ کریں تو خداوند عالم تہس نہس کر دے گا. یعنی اگر آپ عزت دار ہیں تو آپ کو خود ذلیل کر دے گا خدا. آپ بہت سکون سے رہ رہے ہیں تو آپ کا سکون چھین لے گا. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. لہذا میرے عزیزو، مومنین مومنات، جب بھی آپ مجلسوں کے دوران، گیدرنگ کے دوران، برتھ ڈے پہ، یا بھی ماشاءاللہ سے ٹورنٹو میں یا اور جگہوں پر 22 رجب کی جو نذر ہوتی ہے اس میں دعوت ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے راز کو کھولا جا رہا ہے، کسی کی توہین کی جا رہی ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے مومنین ہوں، چاہے مومنات ہوں، آپ فوراً ٹوک دیں کہ بھائی میرے سامنے آپ بات نہ کریں، یہ بات اچھی نہیں ہے، اور اٹھ کے چلے جائیں. اگر وہ لوگ نہیں مان رہے تو لڑائی تو نہیں کر سکتے، اٹھ کے چلے جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ غلط بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے کو روٹ کریں تو ٹھیک ہے. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں میں کیوں بولوں، مجھ سے کیا مطلب ہے. مولا فرماتے ہیں وَلَمْ يُنْكِرْ مُنْكَرًا، جو نہیں روکے گا اللہ کیا کرے گا؟ عَلَاهُ أَسْفَلُهُ أَسْفَلُهُ عَلَىٰ، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دے گا. اس کا ترجمہ ہے تہس نہس کر دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم کو ایسی بات معاشرے میں نہ کریں جو کسی کی برائی ہو، کسی پر تہمت ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کسی کی توہین کی جا رہی ہو. اگر ہو رہا ہے ایسا، اللہ نہ کرے، تو اسے روکنا ہر مومن اور مومنہ کا فرض ہے، ورنہ مولا کائنات کو موت کے بعد ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پھر مولا 376 میں فرمایا ان الحق ثقیل مریع ان الباطل خفیف وبی. اب آپ نے اس سے پچھلے قول سے یہ لنک ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا، حق بات کہہ دی آپ نے، جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹوک دیا، روک دیا، تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کو لوگ بلائیں گے نہیں. ارے بھائی ان کو نظر پہ مت بلاؤ، ماحول خراب کر دیتے ہیں. ماحول خود خراب کرتے ہیں، ماحول خراب کر دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی عالم جو ہے وہ شادی بیاہ میں مکس گیدرنگ کو منع کرتا ہے، نہیں منع کریں گے تو تہس نہس ہو جائیں گے. مکس گیدرنگ کو منع کرتا ہے، محرم نامحرم کا معاملہ ہے اور شریعت بہت سخت ہے اس کے لیے. لہٰذا آپ نکاح کے موقع پر ایسا نہ کریں، ہم نہیں آ سکتے، ہم حاضر نہیں ہو سکتے. جی مولانا کو نہ بلاؤ، وہ آتے ہیں تو ماحول خراب کر دیتے ہیں اور ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. لہٰذا اس مولوی بیچارے کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے کہ آ کے وہ نکاح پڑھے. انہیں بلائیں گے جو کچھ نہ بولیں. تو اس کے اوپر ہمیں ان کو دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ جنہیں نہیں پوچھا جا رہا ہے. نظر میں گیا، آپ نے 2-3 جگہ لوگوں کو ٹوک دیا، لوگ بلائیں گے نہیں آپ، تو اس سے آپ اداس نہ ہو. مولا فرمائے ان الحق ثقیل مریع، حق گراں ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لیکن مریع بہت خوشگوار ہوتا ہے. اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے. جب آپ کی موت قریب آئے گی تو آپ سوچیں گے ہائے میں نے بہت اچھا کام کیا. ان الباطل خفیف، لیکن جو لوگ باطل پر ہیں، جو مزہ لے رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مزہ لیتے ہیں بیٹھ کے، دوسروں کی عزت، آبرو، حرام حلال کا کوئی خیال نہیں کرتے. انہیں مزہ، تو انہیں لوگ بٹھالتے بھی ہیں مزہ لینے کے لیے، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن کیا ہے؟ وبیٌ، اس وقت تو اچھا لگ رہا ہے، جب موت قریب آئے گی تو یہی تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی، ایک عذاب کی شکل میں، ایک سزا کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. لہٰذا عزیزان محترم، حق بولنے سے نہ گریز کریں. اگر کوئی آپ کو نہیں بلاتا ہے، آپ سے ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں ناراض. خدا ناراض نہ ہو، رسول ناراض نہ ہو، اہل بیت ناراض نہ ہو.
پھر فرمایا لا تمنا تأمن علی خیر هذه الامه عذاب اللہ لقوله تعالی فلما یامن مکر اللہ ان القوم الخاسرون۔ اگر امت میں بہترین لوگ ہیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ بہترین تو ہو لیکن تم اللہ کے عذاب سے بچے نہیں ہو۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، نہیں۔ آپ انہیں اس طرح سے کانفیڈنس نہ دیں کہ وہ بھول جائیں کہ اللہ ہم پر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اللہ ہم کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ فلا یامن مکر اللہ ان القوم الخاسرون، اللہ مطمئن نہ ہوں، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں، جو لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم پہ تو عذاب تھوڑی آئے گا، ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، وہی گھاٹے میں بھی جا سکتے ہیں۔ ان کا کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس، ان کا بہت زیادہ خوش فہمی ان کو کہیں نہ کہیں عذاب کی طرف کھینچ سکتی ہے۔ وَلَا تَيَأْسَنَّ لِلشَّرِّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مِن رُوحِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ۔ روح اللہ، روح کے معنی رحمت کے نہیں، آپ لوگوں کو جو شریر لوگ ہیں انہیں سمجھائیں لیکن انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں، کہ شرارت چھوڑ دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم اپنی رحمتوں سے کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں مگر ان کو جو کافر ہو چکے ہیں۔ جو قوم کافر ہو چکی ہے اسے اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ تو نہ ہمیں اتنا کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، نہ ہمیں بالکل مایوس ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر 378 میں فرمایا البخل جامع لمساوی العیوب وہو زمام یقاد بہ الی کل سوء۔ کہہ رہے ہیں کہ بخل سے مراد کیا ہے؟ خود تو کھائیں، خود اچھے سے رہیں لیکن کسی کو کھلائیں نہیں، کسی کی دعوت نہ کریں، کسی کی مدد نہ کریں، خود تو اڑائیں پڑائیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں شاید کہ بہت تب عیاشی کر رہے ہیں، اگرچہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال بہت زیادہ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں لیکن کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کسی غریب کو نہیں پوچھ رہے ہیں، کسی مستحق کو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ یہ بخیل لوگ، یہ بخیل لوگ کیا ہے؟ جامع المساوی العیوب، تمام عیبوں کا مجموعہ بخل ہے۔ ایک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں سے بھی بخل کرتے ہیں، انہیں نہ کھلاتے ہیں، نہ پلاتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، نہ بچوں کو اوپر، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں پہ تو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن جب کسی کی مدد کی بات آتی ہے، رشتہ داروں میں خاص کر، بھائی بہنوں میں خاص کر، یا کسی مستحق کو کچھ دینے کا معاملہ آتا ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی غریب کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے لوگ بخیل کہے گئے۔ بخل اپنے لیے، بخل غیروں کے لیے، دونوں ہی اسے کہتے ہیں قابل مذمت ہے۔ کیا فرمایا؟ تمام برائیوں کا مجموعہ، تمام برائیوں کا مرکز بخل ہے۔ وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، اور یہ ایک ایسے اونٹ کی مہار ہے جو تمہیں برائی کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ اگر آپ بخل کریں گے تو آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ جو سوچ رہے ہیں دوسروں کو دینے سے کیا ہوگا، یا آپ ایٹومیٹکلی خداوند عالم آپ سے جب رحمتوں کو چھینے گا بخل کی بنا پہ، جب اپنی عنایتوں کو ہٹائے گا تو شیطان حاوی ہوگا، اور جب شیطان حاوی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہی پیسہ جو آپ نے بچا کے ڈر کے رکھے تھے کہ ختم ہو جائے گا، وہ پیسہ شیطان حرام کاموں میں بڑی آسانی سے خرچ کروا دے گا، اور آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد عذاب، گناہ اور سوال جواب کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، نہ اپنی فیملی کے لیے بخل کریں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو آپ کو خداوند عالم نے دیا ہے اس حیثیت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کے نہ کریں۔ لیکن اگر آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں تو مستحقین کے لیے بھی کریں،
اگر خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا الرزق و رزقان، رزق تطلبہ و رزق یطلبہ کا، رزق کی دو قسمیں، ایک رزق وہ ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتِ أَتَاكَ فَلَا مَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ كَفَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَا فِيهِ۔ فرمایا مولا نے کہ ایک وہ جو تمہاری جستجو میں اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو تم تک وہ پہنچ جائے گا، اگر تم اس تک نہیں پہنچ فَإِن لَمْ تَأْتِ أَتَاكَ فَلَا مَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ۔ اگر جب تمہیں رزق مل رہا ہے، جب تمہیں معلوم تم تک رزق پہنچ جائے گا، لیکن لہٰذا اپنے ایک دن پر ایک دن کی فکر کرو، پورے سال کی فکر نہ کرو، سال میں کیا ہوگا، 2 سال بعد کیا ہوگا، 4 سال بعد کیا ہوگا۔ اب آپ لوگ سمجھیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم سیونگ نہ کریں، انشورنس نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ مراد یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے آپ کو دیا ہے اور اضافہ پیسہ ہے، جو ضروریات ہے اس کو تھوڑی منع کر رہے ہیں، اضافہ پیسہ ہے، آپ اسے خرچ نہیں کر رہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، ارے کل زندہ رہو گے تو پیسہ آگے بڑھے گا نا۔ لیکن اگر آپ آج کار خیر میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور کل آپ کو موت آتی ہے تو پیسہ آپ کا یوز ہو گیا، لیکن کل جو ہے آپ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، نہیں کیا، رکھا رہا، اور اللہ نہ کرے موت آ گئی تو آپ محروم ہو گئے، پیسہ رہنے کے باوجود آپ کار خیر نہیں کر سکے۔ شاید مراد اس طرف ہے کہ ایک دن کار خیر کرو، پورے سال کی فکر نہ کرو۔ کیوں فرمایا فَمَا تَصْنَعُ بِالْحَمِّ لَمَّا لَيْسَ لَكَ وَلَنْ يَسْبِقْكَ إِلَىٰ رِزْقِكَ طَالِبٌ۔ فرمایا کہ اگر تم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو تم تک پہنچ جائے گا۔ جو ہر دن کا رزق ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، اور تمہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہر نئے دن جو روزی ہے وہ تمہیں عطا کرے گا، مقرر کر دیا وہ تمہیں دے گا۔ تمہاری عمر کا کوئی سال باقی نہیں ہے تو یہ پیسہ رہ کے کیا، جب آپ کی زندگی نہیں باقی ہے تو آپ دولت لے کے کیا کریں گے، کس کو دیں گے؟ نہ کوئی، پھر فرمایا کہ تمہارا رزق کی طرف تم سے آگے بڑھ نہیں سکتا، نہیں تمہارے رزق کو چھین نہیں سکتا ہے تم سے، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا ہے، اور جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس میں کبھی تاخیر نہ ہوگی، جو لکھا ہے وہ ملے گا۔ لہٰذا جو پریزنٹ آپ کی زندگی ہے اس پہ زیادہ توجہ کریں، بہت زیادہ فیوچر کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ خدا نے اگر آج نوازا ہے تو خدا کل بھی آپ کو نوازے گا انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے، آخری قول ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس سوال ہوں تو کر لیجئے گا۔ رب مستقبل یوما لیس مستدبر مغبوط فی اول لیلہ قامت بواکیہ فی آخرہ۔ بہت سے لوگ ایسے دن کا سامنا کرتے ہیں جس دن انہیں پیٹ پھیرنا نہیں ہوتا، نہیں جس دن بہت اچھا دن ہوتا ہے، بڑا فائدے کا دن ہوتا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ خوش نہ ہو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے پہلے حصے میں ان پر رش کیا جاتا ہے اور آخری حصے میں ان پر رونے والے روتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مثال دے کے سمجھانا چاہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کچھ دن زندگی تو بہت اچھی گزرتی ہے، لیکن بعد میں ان کے اوپر رویا جاتا ہے، ان کی قسمت پر کہ ہائے کیا ہو گیا۔ یعنی بیلنس کر کے اپنی لائف کو رکھیں، بیلنس کر کے اپنی زندگی کو گزاریں تو آپ کی زندگی بہت اچھی معاشرے میں گزرے گی۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں اور آپ تمام حضرات کو مولا کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ چلیں ہم چلتے ہیں، دیکھیں کوئی سوال ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، بہت بہترین درس آپ نے تفصیل بیان کی سارے اقوال کی۔ سوال تو ابھی ایسا کوئی آیا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو پلیز ہینڈ ریز ضرور کر لیجئے۔
خالص مولانا صاحب آج سوال نہیں ہے تو آپ پھر دعا کروا دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار محمد وعلى محمد کا واسطہ ہمارے اس درس کو قبول فرما. جو حاضر ہیں پروردگار ان کے تمام پورا فرما. پروردگار نبی صاحبہ اور جو زوم پر ہمارے ساتھ مومن مومنات موجود ان کے تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. آفت و بلا سے بیماریوں سے نجات اور صحت میں برکت نازل فرما. پروردگار محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگار کا واسطہ اس درس امام زمانہ کو راضی فرما. مولا کے ظہور میں تبدیل کرنا. ہمیں ان کے شامل فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین کے لیے اور جو لوگ زوم پہ حاضر ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، قائم ٹی وی کے تمام کارکنان جو ان کے ناظرین حاضرین ہیں سب کے مرحومین کے لیے، اور ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کے لیے، کل مومن ناز شہداء ملت جعفریہ علماء مراج کرام کی لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. ان سوروں کو بطفیل محمد وعلى محمد ہدیہ کیا تمام مرحومین کے لیے. سب کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اگلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وقت درس کا تبدیل ہو گیا ہے، میرے خیال سے 1 گھنٹہ آگے ہو گئے ہیں، اور شاید اس وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. التماس سے دعا. جی انوسار انشاءاللہ. جی سوری 1 گھنٹہ پیچھے ہو گیا درس کا، تو ٹورانٹو ٹائم 11:30 اور پاکستانی 9:30 PM، انڈیا 10 PM پہ ہوا کرے گا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. التماس سے دعا. خدا حافظ. خدا حافظ.